اور پھر ساتھ ہی ساتھ شام میں جب زلزلہ ہوا تو اتنے وسائل ہونے کے باوجود بھی پھر آفات سماوی کے سامنے انسان جو ہے وہ بے بس ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ جس قدر ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں شاید کم ہے۔ میرے انتہائی محترم بھائی مبارک بسمل صاحب، میرے لیے بڑے فخر کا مقام ہے کہ وہ بھی اور میرے بھائی نصیر اختر موجود صاحب بھی یہاں موجود ہیں، کورٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں، چونکہ ان کے سبب سے ہی ہمارا یہ سارا آج کا پروگرام جو ہے انعقاد پذیر ہو سکا ہے۔ تو میں اپنے ان دونوں بھائیوں کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات پہ بھی خوش ہوں کہ آج میرے بھائی مبارک بسمل صاحب کی موجودگی میں مجھے بولنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں وسیم مصطفی صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی ان کی خدمات کو ریکگنائز کیا۔ میں جب ڈگری کالج کوٹلی میں زیر تعلیم تھا تو اس وقت بسمل صاحب جو ہے وہ ایک بلڈ بینک جو ہے وہ چلایا کرتے تھے۔ تو میں نے جب پہلی دفعہ مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ لوگ کسی کو خون بھی دے سکتے ہیں یا دیا جا سکتا ہے۔ تو جب میں نے بسمل صاحب کا وہ والا بلڈ بینک دیکھا تو اس کے بعد پھر جب یہ والا جذبہ جوش اور کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ ڈی ایچ کیو میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی معاملات ہو گئے تو لوگوں کی لائنیں لگ جاتی تھیں۔ ہر کسی کی مشکل آسان وقت میں میرے بھائی بسمل صاحب نے وہاں لوگوں کی خدمت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان دنیا میں کسی کام اور مقصد کے لیے پیدا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ میرا جو درویش صرف بھائی مبارک بسمل ہے، درویش کا ویسے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویسا شخص جس سے انسانیت کو لوگوں کو نفع ہی نفع ہو۔ تو الحمدللہ ان کی وجہ سے ہمارے ضلع میں نہیں، ہمارے اب آزاد کشمیر سمیت اب چونکہ کورٹ سے یہ منسلک ہے تو پوری دنیا میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو نفع ہوگا۔ تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ یہاں موجود ہے۔ انتہائی محترم میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جب چودھری محمد اختر صاحب کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو میری کافی دیر سے ان سے ملاقات ہوئی، اگرچہ پہلے ہو جانی چاہیے تھی، لیکن میں بڑا مشکور ہوں اس شخص کا۔ پچھلے دنوں جب ترکی اور شام میں زلزلہ ہوا تو اس زلزلے میں پھر ان کے ایمبیسیز میں ان کے سفیروں سے جب میں ملاقات کے لیے گیا تو ساتھ ہماری آزاد کشمیر حکومت کے اپنے بھی وسائل اس قدر تو نہیں ہیں کہ ہم شاید کسی باہر ملک کو جو ہے وہ کوئی اس آفات میں کوئی مدد کر پاتے، لیکن میں بڑا مشکور ہوں کہ میری ملاقات کے فوراً بعد جب چیئرمین چودھری محمد اختر صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے حوصلہ اور تسلی ہوئی کہ انہوں نے دونوں ملکوں کے لیے ایک ملک جیسے ڈونیٹ کرتا ہے تو اس لیول کی ڈونیشن جو ہے وہ چودھری اختر صاحب نے ترکی اور شام کے لیے جو ہے وہ بھیجی۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس ویژن کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اس خاص فضل و کرم کا نتیجہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ چیئرمین چودھری محمد اختر صاحب جیسے لوگ ہماری ریاست میں پیدا ہیں۔ اور جیسے بتایا گیا کہ جو ہے وہ ایشیا کا یہ سب سے بڑا جو ہے وہ کورٹ اب ادارہ انشاءاللہ تعالیٰ بنتا جا رہا ہے۔ بہت تھوڑے سے عرصے میں ہم دنیا میں بھی بہترین ترین ادارہ جو ہے وہ خدمت کے خلق کے حوالے سے کورٹ انشاءاللہ ہوگا۔ یہ میرے اس بھائی چودھری محمد اختر صاحب کا ویژن، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم اور ساتھ ہی ساتھ ان ہمارے دوستوں اور بھائیوں کا اعتماد ہے جو بڑے تسلی کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ ان کو یقین ہے کہ کورٹ میں ان کا ڈونیٹ کیا گیا ایک ایک پیسہ جو ہے وہ صحیح جگہوں کا خرچ ہوگا، تو اس بنیاد کے اوپر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو میں اسٹیج کی وساطت سے، چونکہ آج ہمارے تقریباً مجھے خوشی ہے کہ 120 لوگوں کو ویل چیئرز دی جا رہی ہوں گی، یہ سارا بھی کورٹ کے ساتھ جاتا ہے، چونکہ میں نے اور وسیم بھائی نے تو پلاننگ کی ہے، ہم نے صرف فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ اصل جو اس معاملے میں جو وقت کی مدیت تھی وہ ساری کی ساری چونکہ چیئرمین اختر صاحب نے کی اور ان کا سٹاف آج بھی بڑی مستعدی کے ساتھ یہاں موجود ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر کورٹ کے ادارے کا آپ تمام نمائندگان، تمام والنٹیئرز جو یہاں موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مبارک بسمل صاحب اور موجود صاحب آپ کا دل بھی تھا کریں، اس سے شکریہ ادا کرنے کے بعد اپنی اگلی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، ضرورت مند اور غریب یہ دو مختلف الفاظ ہیں، تو میں تھوڑی سی وضاحت یہ چاہوں گا کہ کوئی بہت امیر آدمی بھی ضرورت مند ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کوئی امیر آدمی ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مظفر آباد کے زلزلے میں دیکھا ہوگا کہ ارب پتی بندے جو تھے وہ ایک کفن کے محتاج ہو گئے تھے۔ وقت ایسا تھا کہ وہ اس ایک کفن کے لیے اپنی شاید آدھے سے زیادہ اور شاید پوری جائیداد بھی دینے کو تیار تھے، تو اس وقت ان کو شاید کفن بھی میسر نہیں تھا۔ تو یہ جو ضرورت ہوتی ہے، ضرورت مند ہونا اور غریب ہونا، یہ دو مختلف ٹرمز ہیں۔ تو میں ایک بات پہ بڑا خوش اور میں بڑی فخر سے کہتا ہوں، اور اس پہ میں اپنے بھائی وسیم مصطفی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ آپ نے صرف غریب کو نہیں دیکھا، آپ نے ضرورت مند کو دیکھا اور ایڈریس کیا کہ یہ 120 لوگوں کو جو ویل چیئرز مہیا ہوں گی، تو میں سمجھتا ہوں آپ کی وجہ سے یہ سارے لوگ جو فیسیلیٹیٹ ہونے جا رہے ہیں، تو یہ اس کے اوپر جو ہے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بڑی دلچسپی کے ساتھ اور بڑے میرٹس کے اوپر ساری چیزوں سے جو ہے وہ ہٹ کے، چونکہ جب آپ صحیح کام کریں گے تو آپ کے اوپر پھر ادارے اعتماد کریں گے، اور جب کسی بھی ایک کیے گئے کام میں چھوٹے موٹے نقائص نکل آتے ہیں تو پھر لوگ جو ہے وہ آپ کے اوپر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ادارے آپ کے اوپر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا احسن قدم ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آج ہمارے 120 لوگ جو ہے وہ مستفید ہونے جا رہے ہیں۔ چیئرمین زکوٰۃ کے حوالے سے میں 2-3 گزارشات بھائیوں کے سامنے رکھوں گا۔ میں بڑا خوش ہوں کہ جب میرے ذہن میں یہ تھا کہ وسیم مصطفی صاحب اگر زکوٰۃ چیئرمین بن جائے تو شاید